آج ہم پڑھیں گے مضمون نویسی کے بارے میں۔ یہ تخلیقی لکھائی یعنی کریٹیو رائٹنگ میں آتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ مضمون نویسی کیا ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، مضمون نویسی یہ دو لفظ ہیں۔ نویسی کا مطلب ہم جانتے ہیں لکھنا۔ نویسن فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لکھنا، اور مضمون نویسی کہتے ہیں کسی بھی شخص، واقعے، جگہ یا چیز کے بارے میں سچی اور درست معلومات لکھنا مضمون نویسی کہلائے گا۔ یعنی وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، جیسے میرا اسکول، میری پسندیدہ کتاب اور یوم آزادی یا پھر آلودگی وغیرہ۔ تو یہ چار مثالیں میں نے نام لکھے ہیں مضامین کے۔ مضمون کی جمع ہے مضامین۔ تو دیکھیے، وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتی ہے، یہ تو ہم نے جان لیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ معلومات یعنی جو بھی ہم لکھ رہے ہیں وہ بالکل سچی بات ہو، اس میں کہیں پر بھی ہم کوئی خیالی بات نہ کر رہے ہوں، کوئی جھوٹ شامل نہ ہو، اور بالکل درست ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں خود ابھی صحیح سے وہ بات پتہ نہیں ہے اور ہم وہ لکھ دیں۔ تو مضمون کے لیے یہ دو باتیں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ کسی بھی چیز کے لیے ہو سکتا ہے، تو ہم یہاں یہ چیز لکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اب دیکھیے، اسکول ایک جگہ ہے، اور میری پسندیدہ کتاب، تو بتائیے کہ کتاب کیا ہے؟ چیز ہے، بالکل صحیح۔ پھر دیکھیے واقعہ، اب یوم آزادی، یوم کہتے ہیں دن کو، آزادی یعنی آزادی کا دن۔ یوم آزادی یعنی ہمارا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے، اس کے بارے میں جب ہم لکھیں گے تو وہ ایک واقعہ تھا نا، ایک خوشگوار واقعہ، ایک اچھا واقعہ جس کے بعد ہمیں ہمارا ملک ملا۔ تو ایسے جب ہم لکھتے ہیں، اب شخص کی مثال میں، جیسے میں آپ کو موضوع دیتی ہوں قائد اعظم پر مضمون لکھیں، تو قائد اعظم ایک شخص ہیں، پھر آپ ان کے بارے میں جتنی بھی معلومات آپ کو معلوم ہے آپ وہ لکھتے چلے جائیں گے، تو وہ بن جائے گا ہمارے پاس مضمون۔ تو دیکھیے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمیں جب بھی کوئی کریٹیو رائٹنگ یعنی تخلیقی لکھائی کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہمیں اس طرح کا ایک خاکہ بنانا ہوتا ہے کہ جو موضوع ہے اس سے متعلق جتنی بھی باتیں ہمیں پتہ ہے انہیں ہم اس طرح پوائنٹ وائز کر کے ایک ایک نقطہ بنا کے لکھتے جاتے ہیں، اور پھر ان ایک ایک نقطے میں سے بھی مزید کیا کیا باتیں ہم اس ایک ایک پیراگراف میں، یعنی یہ ایک نقطہ ہے تو اس کا مطلب یہ ایک پیراگراف ہے، اس میں ہم مزید جو جو باتیں لکھ سکتے ہیں وہ ہم اس طرح کر کے لکھ لیتے ہیں۔ تو اب مضمون بھی ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ تخلیقی لکھائی ہے، لیکن مضمون پر ایسا خاکہ بنانے سے پہلے ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ مضمون لکھنے کے کچھ اصول ہیں۔ ان اصولوں میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ مضمون لکھنے کے لیے ہمارے پاس اس کے کچھ حصے پائے جاتے ہیں ہمارے اردو قواعد میں، گرامر میں، اور وہ یہ ہیں: پہلا حصہ ہے تعارف کا، دوسرا حصہ جسے ہم نفس مضمون کہتے ہیں، اور تیسرا حصہ ہے اختتامیہ۔ ان تین حصوں پر مشتمل ہو کر کوئی بھی مضمون لکھا جاتا ہے۔ اب یہ تین حصے کیا ہیں، ان میں ہم کیا کیا لکھتے ہیں، پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم خاکہ بنائیں گے تاکہ پھر ہم ان تین حصوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اپنا خاکہ بھی بنائیں۔ تو دیکھیے، مضمون کا یہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے تعارف کا، تعارف کو جسے ہم انگلش میں انٹروڈکشن کہتے ہیں، اس میں ہم مختصر کر کے مگر جامع انداز میں، جامع انداز کیا ہوتا ہے؟ یعنی تفصیل کے ساتھ، مگر اس تفصیل میں بھی ایسا نہ ہو کہ ہم ساری باتیں یہی کر لیں اور بہت ہمارے جو الفاظ ہیں وہ مشکل ہوں اور ہم تفصیل سے بار بار ایک ہی جملے میں جو ہے وہ ہم بات کو ریپیٹ کر رہے ہوں۔ تو جامع انداز ہمارا ہونا چاہیے، مگر مختصر کر کے، یعنی 1 سے 1.5 پیراگراف میں یا 2 پیراگراف میں ہمارا تعارف والا حصہ آ جانا چاہیے۔ تو چلیے، جیسا کہ ہم نے خاکے کے بارے میں بات کی تھی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے خاکہ بنانا شروع کیا، اور جو ہمارے مضمون کے 3 بنیادی حصے ہیں جیسا کہ تعارف، نفس مضمون
اور اختتام، تو ان کے میں نے یہاں نام لکھ لیے۔ اب ہم تعارف پر بات کر رہے ہیں، تو تعارف میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا موضوع کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بتانا شروع کر دیں گے۔ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے گا کہ کس ٹاپک پر، کس موضوع پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ اور ہمارا موضوع ہے کیا، بتائیے؟ چلیے ہم موضوع لے لیتے ہیں ہمارا اسکول۔ جیسا کہ ہم نے مثالوں میں بہت سے موضوع پڑھے تھے، ہم ہمارا اسکول پر بات کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ہم بتا دیں گے، یعنی ہمارے جملوں سے ہی پتہ چل جائے گا ہمارا موضوع کیا ہے۔ جیسا کہ میں لکھوں گی میرے اسکول کا نام گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ ہم اسکول کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ لکھیں گے کہ یہ کہاں واقع ہے، یعنی ہمارا اسکول کس جگہ پر ہے، ہم وہ لکھیں گے۔ پھر کیسا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کتنی کلاسیں ہیں، یعنی کلاسوں کی تفصیل تو خیر ہم اس حصے میں لکھیں گے، لیکن یہ یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ کیا وہ میٹرک تک ہے یا وہ ہائی اسکول ہے، کہاں تک ہے وہ ہم یہاں لکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو اگلا حصہ ہے نفس مضمون، یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، اس کے اگر ہم آسان معنی دیکھیں تو نفس مضمون کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل، یعنی اس حصے میں ہم اپنے مضمون کی تفصیل بتاتے چلے جائیں گے، اور یہ والا حصہ ہمارے مضمون میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اس پر تو ہم نے بات کر لی تھی کہ یہ یا تو ایک پیراگراف ہوگا یا 2 پیراگراف ہوں گے، لیکن نفس مضمون میں ہمارے پاس 4، 5 یا 3 کتنے بھی پیراگراف ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تو ہم تفصیل دے رہے ہیں۔ جیسا کہ نفس مضمون میں اگر ہم تفصیل بتا رہے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ ہمارے اسکول میں کیا لائبریری ہے، اور ہیڈ ماسٹر کا آفس ہے تو وہ کہاں ہے، کیسا ہے، اور لیبس وغیرہ ہیں، کھیل کا میدان ہے یا اسٹاف روم، جتنا کچھ بھی تفصیل ہے، اساتذہ کتنے ہیں، اور سالانہ یعنی ہر سال ہمارے اسکول کا جو رزلٹ ہے وہ کیسا رہتا ہے، اس میں کتنے بچوں کی تعداد ہے، تو دیکھیے کتنی ساری باتیں ہو گئی، یہ سب ہم نفس مضمون والے حصے میں لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نفس مضمون میں اور بھی تفصیل لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے اسکول میں کون کون سے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، یعنی سائنس ہے، آرٹس ہے، انجینئرنگ وغیرہ، کمپیوٹر، تو وہ ساری باتیں بھی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو اساتذہ اور لیب سائنس، لائبریری، اور ہمارے اسکول میں بچوں کی تعداد اور کھیل کا میدان، ان ساری باتوں کو جب ہم لکھیں گے تو کم از کم بھی ہمارے 3 پیراگراف بن جائیں گے۔ جب ہم ان کو جملوں میں لکھنے کی کوشش کریں گے، ابھی تو ہم نے یہ صرف ایک لفظ کے اشارے سے یہاں پر لکھا ہے کہ نفس مضمون میں ہمیں ان ساری باتوں کو لکھنا ہے، تو یہ دیکھیے پھر کیا ہوگا کہ نفس مضمون کا حصہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے 3 سے 4 ہمارے پاس پیراگراف ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس صرف ایک پیراگراف ہی کا ہوگا، کیونکہ یہ ایک جگہ ہے اور اسکول ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں صرف اس کا نام، یہ کہاں ہے اور کیسا ہے، یہ بتانا ہے، تو یہ تو صرف ایک پیراگراف میں بھی آ سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلے حصے یعنی اختتام، جسے ہم اختتامیہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو تیسرے حصے میں ہم بہت ہی مختصر کر کے کنکلوژن جسے کہتے ہیں، خلاصہ اپنے مضمون کا لکھ دیں گے۔ یہ حصہ ہمارا تعارف سے بھی زیادہ مختصر ہونا چاہیے، یعنی اگر تعارف ایک پیراگراف کا ہے تو ہمارا جو اختتام ہے وہ آدھے پیراگراف کا ہونا چاہیے، یا پھر آدھے سے بھی کم، یا پھر اگر بہت بڑا ہمارا مضمون ہے، جیسا کہ اگر تفصیل بہت زیادہ تھی اور جو ہمارا تعارف کا حصہ تھا وہ بھی 2 پیراگراف کا تھا، تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اختتام کو ایک پیراگراف کا لکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم لکھیں گے حل۔ اگر تو کوئی ایسا موضوع ہے جس میں ہم کسی مسئلے پر بات کر رہے ہیں نا، جیسا کہ آلودگی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اگر ہمارا موضوع کسی مسئلے پر مشتمل ہے، تو اگر ہمارے ذہن میں اس سے متعلق کوئی حل ہے تو ہم اختتام میں وہ سولوشن، وہ حل بتائیں گے کہ بھئی اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، یا ہم حکومت کو مشورہ دیں گے کہ بھئی حکومت کو یہ کرنا چاہیے، اور اپنی رائے۔ اب یہ جو مضمون ہے میرا اسکول، اس میں ہماری اپنی رائے کیا ہے، یعنی ہم اپنے اسکول کو کیسا سمجھتے ہیں، یا ہماری اپنے اسکول کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ ہم اس حصے میں لکھ دیتے ہیں، اور اس طرح کر کے ہمارا مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ یہ کہ مضمون میں اگر موضوع سے ملتا جلتا آپ کو کوئی شعر یاد ہے، آپ کو کوئی حدیث، کوئی قول، کچھ بھی ایسی بات جو کہ آپ لکھ سکتے ہیں اس موضوع میں، آپ وہ ضرور لکھیں گے۔ اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اختتام کے حصے میں بھی لوگ لکھتے ہیں اور نفس مضمون کے حصے میں بھی ملتے جلتے اقوال، ملتے جلتے شعر لکھے جاتے ہیں۔ تو چلیے میں نے یہ بھی یہاں لکھ دیا کہ ہم اپنے مضمون میں اقوال اور اشعار کا استعمال بھی کر سکتے ہیں موضوع کی مناسبت سے، موضوع سے متعلق اگر ملتا جلتا ہو تب۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ مضمون نویسی کیسے کی جاتی ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم خود سے ایک مضمون بھی لکھیں گے اور مضمون سے متعلق مزید باتیں بھی جانیں گے۔